اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک ایسی خوفناک اور وحشی قوم جس کا خروج نسل انسانی کی تباہی کا باعث ہوگی۔ اس قوم کی عورتیں جو ہزار بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی نسبت سینکڑوں میں موجود ہیں۔ لیکن یہ قوم کہاں قید ہے؟ کیا انہیں کسی دوسرے سیارے پر قید کیا گیا ہے؟ کیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر ایک خلائی سفر تھا؟ ہم آج اس ویڈیو میں یاجوج ماجوج کے ایک قرآنی واقعہ کو جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے جنہیں دنیا کے بڑے حصے پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا بیان ہوا ہے۔ یہ سفر انتہائی عجیب اور عبرت خیز تھے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس سفر میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہاں آپ نے ایک خانہ بدوش اور غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جس کا نام سبیین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو ایسی زبان بولتی تھی جو سمجھ سے بالاتر تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں میں بات کی۔ یہاں کے لوگ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے شکایت کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جس کا نام یاجوج ماجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد کریں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ سخت جنگجو اور وحشی لوگ ہیں۔ یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور غاروں میں رہا کرتے ہیں، اور بہار کے موسم میں نکل کر کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جنگلی ہیں کہ آدمیوں، جنگلی جانوروں، سانپ اور بچھو، گرگٹ اور ہر طرح کے حیوانات کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ مال دے دیں گے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار بنا سکوں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی اور پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے کے تختے بنا دیے، اور ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر خوب آگ بھڑکائی۔ اس طرح یہ پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ یہ دیوار نہایت ہی مضبوط اور مستحکم تھی۔ اب یاجوج ماجوج دیوار کے اس پار قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی آبادی کی طرف آنا تقریباً ناممکن تھا۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے فرمایا، وقتی طور پر تو یہ دیوار تم لوگوں کو یاجوج ماجوج سے محفوظ رکھے گی، لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اسے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے۔ لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا، چلو اب دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد پھیلائیں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے، اور زمین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دوڑتے پھریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور وہ دیوار کہاں موجود ہے، اس کے متعلق ہر زمانے میں علماء و محققین کے الگ الگ رائے اور تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ عظیم اور وہ بلند دیوار کہاں ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے بنائی تھی؟
لہٰذا مختلف ممالک میں پائی جانے والی تاریخی دیواروں اور دروں کو یاجوج ماجوج کی اس دیوار سے جوڑا جاتا رہا ہے، جن میں دیوار چین، دیوار قفقاز، جرمنی کا دیوار برلن اور روس کا درہ دریال شامل ہے۔ لیکن یہ تمام دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ انہیں توڑا نہ جا سکے، اور نہ ہی یہ لوہے اور تانبے کی بنی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ تمام تعویلات بھی فاسد قرار پاتے ہیں۔ جدید علماء و محققین نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک سائنسی نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ او ذوالقرنین، جس پر آپ نے اسے غصے میں فرمایا، پیغمبروں کے نام پر اپنے نام رکھنا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں جو اب ایک دوسرے کو فرشتے کے ناموں سے پکار رہے ہو۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام الیگزینڈر دی گریٹ یا سائرس نہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے انہیں دنیاوی بادشاہوں سے جوڑتے ہیں، بلکہ وہ ایک فرشتہ تھے جو ایک مخصوص کام کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ سورہ کہف کی آیتوں میں لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اسے یعنی ذوالقرنین کو زمین پر حکمرانی دی تھی، اور ہم نے اسے ہر چیز سمجھنے کے لیے ایک راستہ دیا تو وہ ایک راستے پر روانہ ہوا۔ ان آیات میں لفظ سبابا کو محققین نے آسمان پر جانے کا راستہ قرار دیا ہے۔ جس راستے پر چل کر ذوالقرنین علیہ السلام آسمان پر گئے تھے، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں سورج کالے پانی میں ڈوب رہا تھا، جبکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی زمین کی طرح اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس راستے پر چلتے ہوئے ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ محققین نے اس کالے پانی کو بلیک ہول قرار دیا ہے، کیونکہ 1400 سال قبل لوگ بلیک ہول سے ناواقف تھے، اس لیے اس کے لیے کالے پانی کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تیسرے سفر کے متعلق ایک ذکر ہوا ہے، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں 2 سد یعنی رکاوٹ کے بیچ ایک قوم آباد تھی۔ اب ان 2 سد کے متعلق قدیم مورخین نے پہاڑ لکھا ہے، لیکن جدید تعمیر میں اسے پہاڑ نہیں بلکہ نیبیولا قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ فلکیات میں سد کے معنی کسی گلیکسی کے گیس اور گرد و غبار کا خطہ ہوتا ہے۔ یعنی تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک نیبیولا کے دہانے پر پہنچ گئے۔ عین ممکن ہے کہ وہاں آباد لوگ کوئی انسانی مخلوق نہیں بلکہ خلائی مخلوق یعنی ایلینز ہوں، جنہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یہ درخواست کی ہو کہ وہ ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج سے محفوظ ہو جائے، جس کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں لفظ ارض ذکر ہوا ہے، جس کے معنی صرف زمین نہیں بلکہ کائنات میں موجود مختلف سیارے بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر 7 آسمانوں اور زمینوں کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہاں عرض سے مراد ہماری زمین نہیں بلکہ اس کائنات کی دوسری زمین ہے جہاں انسان نہیں بلکہ خلائی مخلوق آباد ہیں۔ اللہ نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پر خاص رحم و کرم فرمایا تھا، اور اس وقت جدید ٹیکنالوجی کی غیر موجودگی کے باوجود انہوں نے ایسا سد یعنی بیریئر بنا دیا جو ایٹماسفیری گیس پر مشتمل تھا، اور یہ لوہے اور تانبے کے پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ اس بیریئر نے اس سیارے کے گرد ایک دیوار بنا دی جس پر یاجوج ماجوج آباد تھے، اور اس طرح وہ اس سیارے میں قید ہو گئے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں جو صرف آج کی سائنسی علم کے مطابق بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے ملتا جلتا نظریہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ مثلا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو حکم دیا کہ ذوالقرنین علیہ السلام کو جہاں چاہے وہاں لے جائیں۔ مختصراً یہ کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا نہ صرف ایک خلائی سفر بلکہ یہ حقیقت میں بھی ایک سفر تھا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہوں جو کسی اور پلانٹس پر قید ہوں، کیونکہ ہماری یہ دنیا جس کی آبادی آج اربوں تک پہنچ چکی ہے، ایسے میں یاجوج ماجوج کی اتنی بڑی تعداد جو جھیلوں میں موجود پانی تک کو ختم کر دیں گے، ان کا اس دنیا میں موجود ہونا ممکن نہیں ہے۔ آج دنیا کے ہر علاقے بر اعظم اور جزیروں کو دریافت ہو چکی ہے،
اور اب دنیا کا کوئی گوشہ باقی نہیں جہاں تک انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی بلند دیوار اور اس میں قید قوم کو دریافت نہیں کیا جا سکتا؟